بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید تھی وار اللہ تعالیٰ تعالی السلام کلاس 8 سبجیکٹ اردو اس موضوع اس پران تک آزمائش شرط ہے آج پڑھو دوم اقتباس رات پور اس اقتباس تھی کڑو کتاب پن پیج نمبر 66 پہ عزیز بچو رات پور ایسے یہ تمت اس نے پوچھ لیا کہ بابی سچ مجھ بتائیں کیا بات ہے یہ گوش پرسان پنس خاندار سن دوست یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی دپان یتھے یہ بوز امس پنس خاندار سن دوست نش نوجوان سن خانداری لگ زبردست ودرِ اور اس التجا کرنے لگی امس لگ زار پار کرنے کہ بھیا تم بھی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو بایا ثی ہکن پن دوست بچت اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ام کتب پن پرون دشمن کس نے مورمت اور اس کا سر کاٹ کر لایا تم سن کل اون ٹھٹھ جو رات کی اندھیری میں ہم دونوں نے گڈھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا اس رات کس این گٹس مز اس دونوں بوچو پنس آنگنس مز دفن کور تو چھپرو سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا اس سرکاری مخبر اس خاندار سن دوست ام دیت امس دلاسہ ام دیت یقین کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں گھبرا ماں کی الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا واپس درا یکدم پنس دوست گارنے اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی کینہ دہ بروٹ شہرس مز قتلک اتھے پہ اخ واردات حاصل گومت جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ لے کر گیا تھا قاتلن مقتول یعنی قتل کر ول سن کل اس نمت ٹھٹھ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے یہند نفر قتل گومت تم امیر انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے کے لیے نقد انعام دینے کی منادی کر دی تمو قتل کورمت قتل رٹان خاطر انعام دین یہ انعام مقرر کر اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی پولیس تھی اس قاتلس رٹنس میں سرگرم ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا یل امس سرکاری مخبر جاسوس امس کو تو اس سے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام تو اسی کے دوست نے کیا ہے تس گو یقین کہ یہ کام میان دوست نے کرمت دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ بات اس نے کبھی سوچی نہیں تھی دپان دوستی ہند رشتہ کیا یہ اس نے امس ذہن سے مز کہ چانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کی لالچ میں پولیس کو خبر کر دی دپان اخ فرض پن فرضن اس ڈیوٹی تو بی انعام کے لالچ مز کر پولیس خبر اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا ان پولیس عملہ ست کو پنس دوست سن گھر راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا یہ وت پن دوست کرکن پگہ اس نے پولیس عملے کو قاتل کی نشاندہی کرتے ہوئے درخواست کی وہ اس سے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی عزت سے بچائے رکھے تب ام ہسا کر ایون پولیس ہو کیا یہ مگر مے ون یہ امس برو کی مے گژھِ بےعزتی یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ گیا تو یہ ووت گاڑی مز بون یہ بیوٹھ ژوٗرِ اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے میں پہنچا دیا پولیس نے یہ نوجوان گرفتار کر واتن تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوش سے پھولا نہ سماتا تھا دپا یہ تھاندار یہ ہسا گو زبردست خوش اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا دپا ذکر فٹو فٹ تھاندار یہ تفتیشی عملہ امس کرنو اقبال جرم یہ گژھِ ذمہ تو بیٚیہِ تم آلات کرنو یہ ضبط یہ سن کر نوجوان نے جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا ہے تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے اعلی قتل اور سرپائی دونوں کی نشاندہی کروں گا تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر جا اور مذاق کرتے ہوئے نوجوان نے دل برداشت لہجے میں جواب دیا جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ مجھے میرے گھر تو لے چلو تھانے دار نوجوان کے ساتھ لے کر اس نے کہ گھر پہنچا نوجوان کی نشاندہی پر گڈے میں وہ تھیلا برآمد ہوا
جس میں سری پائی رکھی ہوئی تھی۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور، مقتول کا سر تو آپ نے بلا ملاحظ فرمایا، اب آلات قتل باقی ہے۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچا لیا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائی بغیر میں نے دوست بنا لیا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا، محض آزمائش کا تھا۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجا میں کرنے لگی کہ بھیا، تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کا قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور الٹے پاؤں اپنی دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والوں کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی، اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس سے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کی لالچ میں پولیس کو خبر کر دی، اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اس سے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا، اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی بھی طرح قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا، حضور، آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، میں آلات قتل اور سرپائی دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر جا۔ مذاق کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشت لہجے میں جواب دیا، جناب، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر لے چلیے۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڈے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا جس میں سری پائی رکھی ہوئی تھی۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا، حضور، مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظ فرما لیا، اب آلات قتل باقی ہے۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائی بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ لیسن اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے معنی لکھیں گے، الفاظ معنی لکھیں گے، اور کچھ سوالات بھی کریں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔